بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ جی تو دوستو، آج خوف اور تھرل سے بھرپور سٹوری تالابی روح کا تیسرا اور لاسٹ پارٹ آپ کی سماعتوں کے پیش خدمت ہے۔ جویا میری گرل فرینڈ تھی، مگر وہ بہت چپکو تھی، ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ میں نے اسے ہیروئن بنانے کا خواب دکھا ڈالا، وہ تو میرے گلے کی ایسی ہڈی بن گئی جو نہ نگلی جائے اور نہ اگلی جائے۔ بس میں نے اس سے پیچھا چھڑوانے کا سوچا۔ ہاشمی بول رہے تھے جب کہ وہ دونوں لب بستہ کھڑے سن رہے تھے۔ میں نے اسے پل سے دھکا دیا اور تالاب میں پھینک دیا۔ وہ نہ صرف تیرنے سے ناپید تھی بلکہ اسے زیادہ پانی کا فوبیا بھی تھا۔ جہاں زیادہ پانی دیکھتی ہیسٹک سی ہو جاتی، اور میں نے اسی خوف کو استعمال کرتے ہوئے اس سے پیچھا چھڑوا لیا۔ ہاشمی یوں بتا رہے تھے جیسے یہ کوئی قتل نہیں بلکہ معمولی سی بات ہو۔ اسفند بغور ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، نظریں ایک پل کے لیے بھی ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ پٹیوں سے جگڑے بطن میں ابھی بھی وقفے وقفے سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اور جو باقی 3 اموات ہوئی، ان سے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہاشمی صاحب؟ کیا وہ اموات آپ کو ایک بار بھی گلٹ میں مبتلا نہیں کرتی کہ آپ اس فلم کو آگ میں جھونک کے یہاں سے چلتے بنے؟ اسفند درستی سے بولا، نہیں جھونک سکتا اسے، کیوں کہ ابھی تو میرا انتقام باقی ہے۔ سنا تم نے؟ ابھی 2 اموات اور باقی ہیں۔ یہ فلم میرے انتقام کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہاشمی ایک دم چلا اٹھے، جبکہ ان کی اس بات سے جہاں اسفند کو کرنٹ لگا وہیں رومی بھی ٹھنکا اچھل پڑا۔ کیا مطلب ہے کہ مزید 2 اموات؟ آپ کو کیسے پتا کہ جویا کی بدرو 2 انسان مزید مارے گی؟ یعنی آپ اس فلم کو نئے سرے سے شروع کرنے کا اب بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ اور کس بات کا انتقام آپ کا؟ اسفند نے حد درجہ استعجاب سے پوچھا، جبکہ رومی بھی استفہامیہ نگاہیں ان پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ہاشمی معنی خیز مسکراہٹ لبوں پہ سجائے انہیں یوں دیکھنے لگے کہ ان کی آنکھوں میں دکھائی دیتے خطرناک تاثرات یہ دونوں چند لمحوں کے لیے تو گھبرا ہی گئے۔ جسم میں سنسناہٹ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ میں کرواؤں گا۔ پہلی 3 اموات بھی میرے پلان کے مطابق ہوئی۔ ایک روح کچھ بھی جان سکتی ہے سوائے انسانی دماغ کو پڑھنے کے۔ وہ انسان کے دماغ میں بنی جانے والی سوچوں کے جال سے آگاہی نہیں پا سکتی۔ مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ زیادہ پہیلیاں مت بجھواؤ ہاشمی، سچ اگلو، صرف سچ، ورنہ جویا کی موت کی حقیقت کو میں پوری دنیا میں نشر کر دوں گا۔ اسفند جو کب سے انہیں آپ اور ہاشمی صاحب کہہ کر پکار رہا تھا، صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر صرف ہاشمی پر آ گیا۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، جب جویا کا قصہ تمام کرنے کے بعد میں یہ بنگلہ رینٹ پر دے کر فرانس چلا گیا، اور جب سال بعد لوٹ کر آیا تو کرایہ دار نے بتایا کہ تالاب کی جگہ پر کسی اسیب کا سایہ ہے، وہ مزید یہاں نہیں رکے گا۔ میں نے اس بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ میں یہاں ایک بہترین فلم شوٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں کئی نئی لڑکیوں کے آڈیشن لیے، مگر کوئی قابل قبول نہ لگی۔ مگر ایک رات مجھ پر حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ جب میں کھلی فضا میں سانس بھرنے کے لیے پل پر آیا، تب اس نے مجھے پکارا۔ وہ مر کر بھی نہیں مری تھی، پچھلے 1 سال سے اس کی روح وہی بھٹک رہی تھی۔ میں اس لمحے بہت گھبرا گیا۔ وہ میرے سامنے ظاہر ہوئی اور طیش و غضب کے عالم میں کہا،
میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس فلم کا خیال ذہن سے نکال دوں، ورنہ وہ اس فلم کی ہیروئن کو مار کر میری شہرت کی دھجیاں اٹھا دے گی۔ کرایہ دار نے بتایا کہ اس کی معصوم ننھی بچی کو بری طرح اس اسیب نے زخمی کیا تھا۔ بنا کسی قصور کے میں جان گیا کہ جب وہ ایک معصوم بچی کو بنا کسی قصور کے بری طرح زخمی کر سکتی ہے تو اپنے دشمنوں کو کیسے بخشے گی؟ وہ اپنا بدلہ لے کر ہی چھوڑے گی، اور جب وہ مرنے کے بعد اپنا بدلہ نہیں چھوڑنے والی تو میں زندہ ہو کر کیسے چھوڑ دیتا؟ میں نے لعنت بھیجی ہیروئن کے آڈیشنز پہ اور اپنی بیوی کو اس فلم کی ہیروئن مقرر کیا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ کیا تم دونوں نہیں جانتے وہ پہلی ہیروئن میری دوسری خفیہ بیوی تھی؟ دونوں کی ہکا بکا صورتیں دیکھ کر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں، جو کچھ مجھ پر روب جھاڑے یا مجھے دھمکائے میں اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ ہا ہا ہا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنی فلم میں کاسٹ نہ کیا اسے تو وہ سب کے سامنے میری بیوی ہونے کا نہ صرف اعلان کرے گی بلکہ میرے کئی راز تک پبلک کے سامنے فاش کر دے گی۔ تو بس میں نے مکمل رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اسے فلم میں چانس دیا اور آگے کا میرا کام جویا نے آسان کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جس لڑکی کو ہیروئن بنانے کی کوشش کروں گا وہ اس کو مار ڈالے گی، اور میں بھی تو یہی چاہتا تھا۔ پہلے اپنی بیوی کو مروا دیا اور پھر انیتا کو جو میری بیوی کی دوست تھی، اور اس طرح وہ بھی میرے کئی رازوں سے واقف تھی۔ تب ہی اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اسے اپنی فلم میں لوں ورنہ وہ سب کچھ اگل دے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی، مگر وہ کتنی ہی چالاک کیوں نہ سہی مجھ سے زیادہ شاطر نہیں ہو سکتی تھی۔ فلم ریلیز ہوتے ہی وہ یقیناً مجھے بلیک میل کرتی، مگر اچھا ہوا کہ اس سے پہلے ہی اس کا قصہ جویا نے تمام کر دیا۔ ہاشمی اب سگریٹ سلگھا رہا تھا۔ اور جوشی، اسے بھی تم نے ہی مروایا یا حقیقت وہی ہے جو جویا نے بدرو نے مجھے بتائی؟ اور مہتاب سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ بولو۔ عصمت نے ہاشمی کے ہاتھ سے سگریٹ اچک کر پرے پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے جارحانہ لہجے میں استفسار کیا جو انسانی شکل میں چھپا ایک درندہ تھا۔ جوشی تو سمجھو پاگل ہو چکا تھا۔ 2 دفعہ جیل گیا مگر ثبوت نہ ہونے کے باعث رہا ہو گیا۔ وہ پاگل اس جگہ کھوج لگانے گیا تھا کہ آخر دونوں قتل اسی جگہ پر ہی کیوں ہوئے، بلکہ 16 دنوں تک جاتا رہا اور آخری دن تو ساتھ خنجر بھی لے گیا، کیا حفاظتی طور پر۔ یو نو واٹ، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ ثبوت اکٹھے کرے تاکہ وہ لوگ جو اسے مجرم سمجھتے ہیں ان کے منہ بند ہو سکیں، لیکن مجھے یہ واقعی معلوم تھا کہ وہ پاگل وہاں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ اپنی موت کا وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی ثبوت اسے قطعی نہیں مل سکتا تھا مگر اپنی بھی جان گنوا بیٹھا۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا بھلا دونوں کی موت کا شک اسی پر قائم تھا، وہ مر گیا تو تینوں اموات مزید مسٹری بن کر رہ گئی۔ باقی آئندہ 2 اموات بھلے نہ کرواتا میں، مگر مہتاب سے انتقام بھی تو لینا تھا مجھے۔ ہاں، آپ جھوٹ بولتے رہے مجھ سے، آپ سب جانتے تھے، پھر بھی میرے سامنے جوشی کے قاتل ہونے کا شک مزید پکا کرتے رہے باس۔ اور وہ کیمرے، وہ اس پر نظر رکھنا، کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ رومی تب کا چپ کھڑا اب بولا، صدمہ تھا ہی اتنا گہرا۔ ہاں، وہ سب ڈرامہ تھا۔ وہ کیمرے کا ہلنا صرف آندھی کے باعث تھا، اور وہ لیپ ٹاپ کا بند ہونا صرف بیٹری ختم ہونے کا سبب بنا، مگر تم بے وقوف تھے اور ہمیشہ رہو گے۔ میں تو بس وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے اسی خاطر اس معمول پر نظر رکھے ہوئے تھا، جسٹ فار انجوائمنٹ کہ آخر وہ کیا کرتا ہے۔ مگر وہ پاجی پن دکھا گیا، اسے نہیں مرنا چاہیے تھا مگر وہ کمینہ مر گیا۔ ہمارے وہاں پہنچنے تک غلطی کی میں نے اسے کھوج لگانے کا مشورہ دے کر۔ ہاشمی پہلے استہزائیہ ہنستے ہوئے آخر میں کلک کے ساتھ بولے، بہت گندا کھیل رچایا آپ نے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔
رومی زہر بلند لہجے میں بولا، میں نے جو تم سے پوچھا ہے وہ مہتاب کو کیوں مروایا؟ اسود نے ایک بار پھر ان پر حملہ آور ہونا چاہا تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، جس کا مطلب تھا کہ بتا رہا ہوں مگر دور رہو مجھ سے۔ تم نے شاید میری بات پر غور نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جب وہ مر کر اپنا انتقام لے سکتی ہے تو میں زندہ رہ کر کیوں نہیں؟ تم نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اپنی بیوی اور انیتا کو تو میں نے منہ بند رکھنے کی خاطر مروا دیا، مگر انتقام کا اصل حقدار کون تھا؟ چلو میں ہی بتائی دیتا ہوں۔ انتقام کا اصل حقدار مہتاب تھی۔ سب سے پہلے اس فلم کی ہیروئن میں نے اسی کو مقرر کرنا چاہا۔ وہ آڈیشن تو بعد میں شروع کیے تھے، مگر اس لڑکی نے میری فلم کرنے سے میرے منہ پر ہی انکار کر دیا۔ مجھے گویا آگ لگ گئی۔ وہ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ وہ نہیں کرے گی فلم تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، مجھے ہیروئنز کا کال پڑ جائے گا، مگر اس کی میں نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں جانتا تھا جو فلم مشکل ترین بن جائے گی، اس فلم کی لالچ اسے واپس ضرور کھینچ کر لائے گی، اور یہ خیال مجھے پہلی موت کے بعد آیا۔ اس سے انتقام کا ایک بہترین موقع، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ میرے منہ پر انکار کرنے والی میرے ہی در پر گزارش لیے آئی کہ وہ اب میری اس فلم میں انٹرسٹڈ ہے۔ میں نے بھی اس پر یہی ظاہر کروایا کہ مجھے اس کے آنے کی خوشی ہے، مگر مجھے خوشی تو اس بات کی تھی کہ وہ بیچاری اپنی موت سے انجان تھی۔ اسفند کو یاد آیا کہ جب وہ مہتاب کو بچانے کودا تھا تو ہاشمی کتنا طیش میں آ گئے تھے کہ ابھی نہیں، یعنی وہ خود تاخیر کروانا چاہتے تھے۔ افسوس ہاشمی کہ اپنی موت سے تم بھی یکسر انجان ہو۔ اسفند نے یہ بات صرف سوچ کی حد تک ہی محدود رکھی۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی خیال یا خوف نہ آیا کہ وہ جو سب کو اذیت ناک موت دے رہی ہے وہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہے؟ اس بات پر ہاشمی کھل کر ہنسے۔ اس نے اگر میری جان لینی ہوتی تو وہ سب سے پہلے لیتی، اور ویسے بھی اس نے مجھے جو دھمکی دی وہ میری جان لینے کی تھی بھی نہیں۔ ہاشمی بے فکری پن سے کندھے اچکا گئے، جبکہ اسفند سوچ میں پڑ گیا کہ ہمیشہ انسان کو ایک دوسرے انسان کا استعمال کرتے دیکھا ہے، مگر یہاں تو ایک انسان ایک بدروح کا استعمال کر گیا۔ سنو ہاشمی، بہتری اسی میں ہے کہ تم پولیس کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لو، کیونکہ اب ہم وزیر تمہیں کوئی کھیل کھیلنے نہیں دیں گے۔ اسفند نے کڑے تیوروں سے ہاشمی کو گھورتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا، میرے بھولے پنچیوں، میرے ماتھے پر کیا تم کو پاگل یا بے وقوف لکھا دکھائی دے رہا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری پولیس والی دھمکی سے ڈر کر میں سچ اگلا ہے؟ سچ تو میں نے اس لیے بولا کیونکہ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم لوگ پولیس کے پاس جانا چاہتے ہو نا، شوق سے جاؤ، میں صاف مکر جاؤں گا، اور ویسے بھی میرے خلاف اگر کوئی قیامت تک بھی ثبوت ڈھونڈتے رہے تو ناکام ٹھہریں گے، اور پولیس بھی میری ہی سمجھو، کیوں کہ وہ تم دونوں کو کسی بکواس کا یقین نہیں کرے گی، بلکہ یہ ضرور کہے گی کہ کتنی شاندار کہانی سنا کر ہمارا وقت برباد کرنے کا شکریہ۔ ہا ہا ہا، وہ ایک بار پھر سے ہنس پڑے۔ لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ہاشمی، تم جیسے گھٹیا اور خطرناک آدمی کو کھلے عام گھومنے کا کوئی حق نہیں، اور میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ کر ہی دم لوں گا۔ اسفند دھمکی دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں ہاں، جو کرنا ہے کر لو، کوئی کچا کھیل نہیں کھیلا میں نے، منہ کی کھانی پڑے گی تمہیں، وہ پیچھے سے چلایا۔ رومی نے تنفر سے اپنی باس کو دیکھا اور خود بھی اسفند کے پیچھے ہی باہر نکل آیا اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ تو کیا اب بھی تمہیں اپنی باس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی حقیقت چھپانا چاہو گے؟ اپنی طرف سے آتے ہوئے رومی کو دیکھ کر اسفند نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے آدمی کی وفاداری پر۔ رومی نے تیش میں آتے ہوئے زور سے سیڑھیوں کی ریلنگ پر مکہ مارا۔ اسفند مسکرایا اور بولا، تو پھر لاؤ وہ پین کیمرہ جس میں نے تمہیں ہاشمی کی حقیقت ریکارڈ کرنے کا کہا تھا۔ رومی نے
شرٹ کی فرنٹ پاکٹ سے ٹکا پین نکالا اور اسفند کی طرف بڑھا دیا، جس میں ہاشمی کی تمام باتیں ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ ہاشمی، تمہارا کھیل اب ختم۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی پولیس ہاشمی کے بنگلے میں موجود تھی۔ آئیے میں آپ کو مجرم تک لے جاتا ہوں۔ اسفند ہاشمی کی حقیقت کا پردہ پولیس کے سامنے چاک کرنے کے بعد اب انہیں ہاشمی کے کمرے کی جانب لے جا رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے، لاکڈ دروازے نے ان کا منہ چڑھایا۔ دستک متواتر کی گئی مگر جواب ندار۔ آخر تھک ہار کر دروازہ توڑ دیا گیا، مگر کمرہ انسانی وجود سے خالی تھا۔ کہیں یہ ہاشمی پولیس کی بھنک پا کر بھاگ تو نہیں گیا؟ اسفند نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مگر یار، ہم تو بنگلے کے باہر گئے ہی نہیں، کب سے گیٹ کے پاس ہی موجود تھے، وہ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ رومی کی طرف سے جواب ملا۔ کیا یہاں کوئی دوسرا خفیہ دروازہ ہے؟ عموماً گھروں میں چور دروازے ہوتے ہیں۔ اسفند نے رومی سے استفسار کیا، کیونکہ اس بارے میں وہی بہتر بتا سکتا تھا۔ نہیں، یہاں ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ لیکن 1 منٹ، یہ رسی کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ بات کرتے کرتے رومی کی نظر رسی کے ٹکڑے پہ پڑی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کاٹا گیا ہے یا پھر بچا کچا ٹکڑا ہے۔ اسفند کے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا۔ شاید مجھے معلوم ہے ہاشمی کہاں ہے، وہ عجلت میں کہتا باہر کی طرف بھاگا اور باقی افراد بھی اس کے پیچھے لپکے۔ بھاگتا ہوا وہ پل پہ جا رکا تو افسوس بھری نظریں پانی میں جم سی گئی۔ ہاشمی کو کرسی کے ساتھ رسی سے باندھ کر اس نے ان کے ماس کو بری طرح نوچا گیا تھا۔ کچھ اس طرح کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور جسم کی بوٹیاں باہر کو لٹک رہی تھی۔ سینہ چاک کر کے دل دانتوں تلے چبایا گیا تھا۔ آنکھیں پھوڑ ڈالی گئی تھی جبکہ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی گئی تھی، مگر پیر آدھے پانی میں ہونے کے باعث ان کی حالت ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نامعلوم کہ ان کا پانی میں دم گھوٹ کر یا پھر یہ حالت کرنے کے بعد ان کو پانی میں پھینکا گیا تھا۔ تالاب لہو لہان ہو چکا تھا، بدبو کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ پولیس کے 2 افراد ناک پر کپڑا باندھے پانی میں اترتے اس کی کرسی سے بندھی لاش کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ جس وقت اس کی خون میں لتھڑی لاش کو نکالا گیا، اس وقت اسفند کو کسی نے پکارا۔ اسفند نے اس پکار پر اپنے دائیں طرف دیکھا تو درخت کی اوٹ سے جھانکتی جویا کی بدرو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دانت اور ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا جو شاید ہاشمی کے جسم سے نچوڑا گیا تھا۔ وہ ہوا کی طرح زمین سے چند فٹ اوپر اڑتی ہوئی اس کے روبرو آ ٹھہری۔ ہاشمی نے مار کر بھی مجھے بخشا نہیں، اپنا مطلب میرے ذریعے پورا کیا، اس نے میرا استعمال کیا۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ بدرو انسانی دماغ کے اندر چلتی سوچی نہیں جان سکتی، مگر انسان کے منہ سے نکلے الفاظ تو جان سکتی ہے۔ یہ ہاشمی کیسے بھول گیا؟ میں نے اسے دردناک موت دے دی اور میں نے آج اس سے اپنا ڈبل انتقام لیا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ آج میری روح کو سکون مل گیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے زندہ نہیں چھوڑا کہ تم سب کو یہاں سے لے جا سکو، بلکہ اس لیے بھی تاکہ تم مجھے اس جگہ سے نجات دلوا سکو۔ اسفند غیر محسوس طریقے سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے ایک بدرو پر ہرگز بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی جان واقعی میں بخش سکتی ہے، مگر نہیں، اس نے اس کو واقعی بخش دیا تھا، کیونکہ اس کا بدلہ اسفند سے نہیں تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور وہ خون میں لتھڑی ہوئی بھیانک صورت لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسفند کے اعصاب برف ہونے لگے۔ یہ تالاب خشک کروا دینا اور یہ درخت اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکوا دینا، ورنہ میری روح کبھی یہاں سے پرواز نہیں کر پائے گی۔ آج میرا انتقام پورا ہوا۔ اور ہاں، درخت کے قریب کا وہ حصہ گھاس جہاں پر قدرے بڑھی ہوئی ہے وہ مصنوعی گھاس ہے۔ اسے کھودو گے تو تمہیں ایک تہہ خانے کا دروازہ دکھائی دے گا۔ اس تہہ خانے میں تمہیں ایک صندوق ملے گا، وہ صندوق جو ہاشمی نے چند روز قبل چھپایا تھا۔ اس میں سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ان کا جو چاہو کرنا۔ اور ہاں، تمہارا یہ دوست
تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہے، نہ ہی اپنے باس کے ساتھ رہا، کیوں کہ اس کی پولیس کے حوالے کرنے کے بعد یہ تمام خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پلان تھا کہ اسی نے فوراً تمہاری ریکارڈنگ والی بات مان لی اور وہ موقع کی تلاش میں ہی تھا۔ اتنا کہہ کر جویا کی بدروح یا پھر صرف روح، کیونکہ ان باتوں کے بعد اسفند کو وہ بدروح کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، پھر سے درخت کی اوٹ میں جا چھپی۔ انسپکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں آپ درخت کے پاس کی جگہ کھدوائیں اپنی نگرانی میں، کیونکہ مجھے شک ہے کہ ہاشمی نے وہاں کوئی خزانہ دبا رکھا ہے۔ اسفند یوں اچانک بولا کہ انسپکٹر کے ساتھ ساتھ رومی نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی کہ بھلا اسے کیسے معلوم اس جگہ کا؟ اس جگہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ہم میں سے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ انسپکٹر، آپ نہیں کھدوا رہے تو میں خود کھدوا لوں گا، مگر یقین مانیے اب کسی کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ اسود قدرے بیزاریت سے ان کی بات ٹوکتا اٹل لہجے میں بولا تو انسپکٹر نے اس بات میں سر کو جنبش دی، یہ تالاب بھی خشک کروا دیا جائے اور درخت کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے۔ ایک اور حکم ملا، آر یو شیور کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ انسپکٹر نے ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہا، نہیں، ہاں اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں آئندہ لوگوں کی جان بخشی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس پاٹ لہجے میں گویا تھا، اوکے، ہم صبح ہی یہ کام شروع کروا دیں گے، جبکہ تہہ خانے کی جگہ کی کھدوائی ابھی کی جائے گی۔ انسپکٹر کی بات پر رومی اپنے جبڑے بیچتا اسفند کی طرف بڑھا اور بولا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا کرواتے پھر رہے ہو؟ اور یہ کیا صرف شک کی بنیاد پر تم زمین اکھاڑنے کا حکم جاری کر ڈالو؟ رومی کے تپتے ہوئے لہجے اور پیستی ہوئی مٹھیاں دیکھ کر اسفند کا جویا والی بات پر یقین پکا ہو گیا۔ شک نہیں رومی، یقین ہے مجھے۔ اسفند اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر بولتا آگے بڑھ گیا، مگر ہاں جاتے ہوئے ایک بار پھر اس نے مڑ کر درخت کو دیکھا تھا، جو اب یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہاں کبھی کسی کا بسیرا رہا ہی نہ ہو۔ ہاں، پتوں کی واضح ہولناک سرسراہٹ نے اس کی سوچ کو غلط ضرور ثابت کیا تھا۔